انگوراڈا کراسنگ پوائنٹ پاکستان کی دیگر بارڈر ٹرمینل کے بنسبت تجارت کے لیے وسط ایشیا کے ساتھ نہایت قریب ترین اور اہم ترین گزرگاہ سمجھا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے حکومت پاکستان نے اس اہم روٹ کو نظر انداز کیا ہے اور مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہاں کی باسیوں کو روزگار، کاروبار، تعلیم، صحت، موبائل نیٹ ورک اور جدید دور کی تقاضوں کے ساتھ مکمل انہوں نے محروم کر رکھا ہے اور مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر کسی بھی گورنمنٹل فیسلٹی پرووائڈ نہیں ہے۔ اسی حوالے سے انگوراڈا کے باشندوں نے تقریباً 7 مہینوں سے اپنے جائز آئینی اور قانونی حقوق کے مطالبات کے لیے 7 مہینوں سے ایک پرامن طویل ترین دھرنا اور احتجاج دیا ہے، جس کی ابھی تک کوئی بھی سنوائی نہیں لی گئی۔ اس کے علاوہ سب سے بنیادی مشکل کا سامنا وہ وہاں پر آباد وزیر قوم احمدزائی کی باسیوں کا ہے، جو بارڈر کے آر پار دونوں طرف آباد ہیں۔ ان کو 1 ڈاکومنٹ رجیم کا اجرا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی رشتہ داریاں، تہذیب و ثقافت، تعلیم، صحت اور اپنی جو روایات ہوتے ہیں علاقائی رسم و رواج، وہ سب کچھ بہت متاثر ہیں۔ تو اسی حوالے سے چونکہ وہاں ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر ایک خاندان کا مسئلہ ہے، جو کہ ایک بھائی پاکستان کے ایک سائڈ میں رہتا ہے، دوسرا بھائی دوسرے سائڈ میں رہتا ہے، والد ایک سائڈ میں رہتا ہے اور ان کا قبیلہ اور خاندان بارڈر کے دوسرے سائڈ میں رہتا ہے۔ عرصہ دراز سے وہ اپنا انٹری اور ایگزیکٹ CNIC کے اوپر کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پر موجود جو قومت وزیر احمدزائی وہ سارے CNIC ہولڈرز ہیں۔ تو حکومت کی اس پالیسی کی وجہ سے، 1 ڈاکومنٹ رجیم پالیسی کی وجہ سے ہم نے یہ مطالبہ کر رکھا کہ کم از کم ہمیں وہ سہولت دی جائے، ہمیں ہمارے ساتھ وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے تاکہ ہم اپنی کم از کم اپنی رشتہ داریاں بحال کر سکیں، اپنا روزگار کا پاہیہ اسی طرح چل سکے، ہمارے اوپر ایک روزگار کی بندش کا ذریعہ، تعلقات کی ختم کرنے کا ذریعہ اور اپنے رشتہ داریوں کو مٹنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ لہٰذا آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر لوگوں کی مقبرے، کھیت، زمینیں سب کچھ مشترک ہیں اور آپس میں شریک ہیں، ایک ہی خاندان کا مسئلہ ہے۔ انہی چند دنوں سے آپ کو پتہ ہوگا میڈیا کے ذریعے کہ ہمارے کچھ ڈیڈ باڈیز جن کا ادھر رہائش تھا وہ ادھر ہم نے دفنا دیے۔ ہمارے اسکول، دینی مدارس، کالج اور یونیورسٹیز کے طالب علم جن کا اسی سال اینول ایگزام ہو رہے تھے، ان کی 1 سال محنت کے اوپر پانی پھیر دیا گیا۔ ہمارے رشتہ دار جو ایمرجنسی مریض تھے، ان کو علاج کی خاطر CNIC کے اوپر آنے کی اجازت نہیں دیا گیا۔ اور حالیہ دنوں میں ایک دلخراش واقعہ، ایک چھوٹی 2 سالہ بچی جن کو بارڈر گیٹ پر لایا گیا، ان کو آگے لے جانے کی پرمیشن نہیں ملی، ان کو اجازت مل رہی تھی ود آؤٹ پیرنٹس، والدین کے بغیر اگر وہ جا سکتی تھی تو ان کو علاج کے لیے ہم اجازت دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے والدین کے پاس ویزا اور پاسپورٹ نہیں تھا، ان کو ادھر ہی دم توڑ گئی اور ادھر ہی دفنایا گیا۔ ان کے سارے فیملی جن کے رشتہ دار تھے وہ پاکستان کے اس سائڈ رہ گئے۔ تو لہٰذا ہم درخواست کرتے ہیں، اپنے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم ہمیں جینے کا حق تو دیا جائے۔ ہمیں جینے کی حق سے محروم کر رکھا ہے، جینے کا حق نہیں، مرنے مٹنے کا حق دیا جائے، کیونکہ ہمیں مرنے کا حق بھی نہیں دیا گیا ہے۔ مرنے کی بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان کو عزت اور ناموس کے ساتھ دفنائے جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار ان کی جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں، ان کی کلخوانی فتح خوانی لے سکتے ہیں، تعزیت پہ جا سکتے ہیں، لیکن وہی
مرنے کے حقوق بھی ہمیں میسر نہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کی وساطت سے ہم نے ایک نہایت پرامن پروٹیسٹ کیا ہوا ہے وہاں پر۔ 7 مہینوں سے پاکستان کی تاریخ میں ایک طویل ترین اور پرامن احتجاج، میرے خیال میں یہ انگور اڈے کے باشندوں نے انہوں نے یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے پاکستان کا۔ اتنا طویل احتجاج اور اتنا پرامن احتجاج ملک کی تاریخ میں نہیں۔ تو ہم درخواست کرتے ہیں دست بستہ ہو کر کہ کم از کم ہمارے ان مشکلات اور ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں وہاں پر جینے کا حق دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگور اڈا والوں نے یا چمن والوں نے پورے قبائل کے بارے میں اپنا سر کے اوپر آسمان اٹھایا ہے۔ یار آسمان کی بات نہیں ہے، ہم زمین پر رہنے کے حقوق مانگ رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کی تعلیم، ان کو 1 سال محنت وہ کہاں گئی؟ ہماری رشتہ داریاں متاثر ہوئی، بغیر رشتہ داروں کے دفنائے گئے۔ ہمارے پاکستان کے ادنی آفیسر سے لے کر اعلیٰ آفیسر تک وہ اپنے بچوں کی 1 گھنٹے کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ مقصد یہ ہے اس کا کہ ہمیں تعلیم کے حق سے محروم کر رہے ہیں، ہمیں صحت کے حق سے محروم کر رہے ہیں، ہمیں روزگار کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ اس پرہجوم پریس کانفرنس کے حوالے کی وساطت سے حکم بالا سے ہمارا درخواست ہے، ہم نے یہ اسٹیپ لیا ہوا ہے پرامن مذاکرات کا، یا میرے ساتھ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ قوم کے نمائندے ہیں، وہاں کے بڑے سردار، وہاں کے بڑے ملکان اور مشران ہر قبیلے کا ایک نمائندہ موجود ہے۔ ان کو ہم نے مذاکرات کی پیش رفت کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ یہ اعلیٰ حکام سے مل رہے ہیں۔ تقریباً 1 ہفتہ سے ہم نے اپنے آفیسرز کے ساتھ ڈی سی اے سی کے لیول سے لے کر کشمیر کمشنر تک، کمشنر صاحب سے لے کر ہمارے چیف سیکرٹری صوبہ خیبر پختونخوا، اس کے علاوہ ہمارے گورنر صاحب کے پی کے، چیف منسٹر کے پی کے صاحب، ان کی وساطت سے ہم نے اپنا آواز فیڈرل گورنمنٹ تک بھی ہم نے پہنچانا ہے، منسٹری آف انٹیریئر، اور حتیٰ کہ ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف منسٹر آف پاکستان کے ساتھ ہم بھی اسی حوالے سے ٹیبل کے اوپر میل بیٹھ جائیں اور ان کو اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ تو ہم آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں۔ آخر میں چند بنیادی مطالبات ایک حل کی تلاش کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے بنیادی ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ انگور اڈا روڈ کو ٹرانزٹ کیا جائے، انگور اڈا کو ایک تجارتی مرکز بنایا جائے۔ ہمارے ٹریڈرز کو وہ فیسیلٹی میسر نہیں جو فیسیلٹی چمن اور ترہم ٹریڈرز کو میسر ہیں۔ ہمارے ٹریڈرز کو وہ سہولت نہیں ہے ان کے پاس جو باقی بارڈر ٹرمینل کے اوپر ان کے لیے موجود ہیں۔ تو کم از کم ان کو ایک وسطی ایشیا کے ساتھ، پچھلے گورنمنٹ نے ان کو روڈ میپ وسطی ایشیا کے ساتھ روڈ میپ کا ایک منظوری بھی دیا تھا، اس کے اوپر تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو چکا ہے۔ تو یہی ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ اس روٹ کو ٹرانزٹ کیا جائے۔ بارڈر پر دونوں طرف آباد لوکل آبادی کے لیے کم از کم 1 ڈاکومنٹ رجیم کے شرط سے مستثنا کر کے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نان لوکلز کے لیے یا فارن کے لیے، جو پاکستانی نہ ہو، غیر ملکیوں کے لیے، ان کے لیے یہ فیصلہ سر بچشم قبول ہے، لیکن لوکل آبادی کے لیے اس کو ایک خاص ریلیف دیا جائے، یا ان کو وہاں پر CNA کو اوپر اجازت دی جائے۔ ایک آپشن 2، ان کو ایک اسپیشل پاس جاری کیا جائے جس کے مختلف قسم کے وہاں پر سہولت میسر ہیں۔ ای پاس بھی ہوتا ہے، RFID ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹی کارڈ، ان کی مشین اور ان کا جو سسٹم آلریڈی گیٹ پہ انسٹال ہو چکا ہے۔ یہی ہمارا دوسرا بنیادی اہم درخواست ہوگا کہ لوکلز کے لیے اس طرح کا فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ بارڈر گیٹ پہ 2 کاؤنٹر ہوں، ایک باب دستی کے نام جس کے اوپر ویزا اور پاسپورٹ ہولڈرز، غیر ملکی، نان لوکل، ان کا آنا جانا ہو، اور ایک کاؤنٹر لوکلز کے لیے تاکہ ان کے وہاں پر 3 کلومیٹر کے آس پاس، 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر تک ان لوگوں کے لیے ایک اسپیشل پاس دیا جائے تاکہ ان کا روزگار، ان کا کاروبار اور ان کے رشتہ داری اسی طرح بحال ہو۔